اور وجہ سے پیدائشی وجہ سے وہ معذور ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایک بہت بڑا نمبر، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تقریباً 50 لاکھ لوگ ہیں، اور یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں. احساس پروگرام کے تحت اور بجٹ میں ان لوگوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم نے اس چیز کی منظوری دی ہے اور اس چیز کی خاص منظوری دی ہے کہ تمام معذور افراد جو پاکستان میں ہیں اور جو نادرہ میں معذور رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے انصاف کارڈ جاری کیے جائیں، تاکہ وہ اور ان کے خاندان مخصوص ہسپتالوں میں جو انصاف کارڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ان ہسپتالوں میں وہ اپنا مفت علاج کرا سکیں. اور کسی ملک میں معذور افراد کو یعنی ڈسیبلڈ افراد کو یونیورسل ہیلتھ کوریج پرووائڈ کرنا ایک بہت ہی اہم پالیسی اقدام ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ فیصلہ رکھنا چاہ رہی تھی. دوسرے نمبر پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے احساس پروگرام کے تحت کہ ان نابینا افراد کو جن کو سفید چھڑی کی ضرورت ہے ان کو حکومت یہ چھڑی مفت مہیا کرے گی. جو ایسے معذور افراد ہیں جو کہ ٹانگیں نہ ہو، کسی ایک ٹانگ کی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی انجری کی وجہ سے چل نہیں سکتے، ان کو ویل چیئر حکومت پاکستان مفت پرووائڈ کرے گی. اور یہ سفید چھڑی اور ویل چیئر انصاف کارڈ کے ذریعے ان کو مہیا کی جائے گی بالکل فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ جو معذور افراد سماعت سے محروم ہیں ان کے لیے ہیئرنگ ایڈز حکومت مفت فراہم کرے گی، اور یہ بھی حکومت کا ایک بہت ہی جرأت مندانہ اور اہم فیصلہ ہے. ملیں گی کیونکہ ویل چیئر اور سفید چھڑی تو انصاف کارڈ کے تھرو ملے گی، مگر ہیئرنگ ایڈز کیسے ملیں گی اس کے لیے کمیٹی انشاءاللہ بہت جلدی تشکیل دے دی جائے گی. اور یہ جب تحفظ پروگرام، جیسے کہ میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا اور جس کا اعلان وزیر اعظم نے کیا تھا 27 مارچ کی پریس کانفرنس میں، جب تحفظ پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا اگست میں، ارلی سپٹمبر میں، تو اس کے ذریعے ہیئرنگ ایڈز کی جو ریکویسٹس ہیں وہ ہم ریسیو کریں گے، اور وہ ریکویسٹ جو ہیں 48 گھنٹے میں ان کو پروسیس کر کے جو مستحقین ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹس ہوں گے ان کو یہ بتایا جائے گا کہ آیا وہ اس کے لیے ایلیجبل ہیں اور ان کو ہیئرنگ ایڈز کس طرح سے مل سکتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو اسسٹو ڈیوائسز کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے کہ میڈیکل ٹرمینالوجی میں، یونائٹڈ نیشنز کی ٹرمینالوجی میں، ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں ان کو اسسٹو ڈیوائسز کہا جاتا ہے، کہ معذوروں کے لیے وہ آلات جو ان کی نارمل زندگی گزارنے میں کردار ادا کریں، چاہے وہ سفید کین ہو، چاہے وہ ہیئرنگ ایڈ ہو، چاہے وہ ویل چیئر ہو، ان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کی پرنسپلز پہ، کے اصولوں پہ ایک اتنے بڑے ملک میں حکومت اس کی ذمہ داری اٹھائے، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ہم آگاہ کرنا چاہتے تھے. ان چیزوں کو شفاف بنانے کے لیے، ان چیزوں کو ٹارگیٹڈ بنانے کے لیے یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے، اور تمام سرکاری ہسپتالوں کو یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ تمام جو ڈسیبلڈ افراد ہیں ان کی رجسٹریشن اور ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں اقوام متحدہ کی کلاسیفیکیشن کے مطابق، تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ ان کو کس قسم کی اسسٹو ڈیوائسز درکار ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائٹ پہ بات ہو گئی معذوروں کے حوالے سے. میں نے بات کی انصاف کارڈ اور ان کی کوریج کی، اور پھر اسسٹو ڈیوائسز کی بات کی. اب میں معذوروں سے متعلق کچھ دوسری پالیسیوں کی طرف آتی ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معذور افراد کے لیے حکومتی ملازمتوں میں 2% کوٹا جو ہے وہ قانون میں لکھا گیا ہوا ہے، مگر اس پہ عمل درآمد ابھی تک پراپرلی نہیں ہوتا.
وزیر اعظم نے اس بات کا سخت نوٹس لیا ہے اور یہ ہدایت کی ہے کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے بہت ہی تیزی سے اور بہت ہی سنجیدگی سے پھر اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں 2% کوٹا جو ہے وہ معذور افراد کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ حکومتی جو رہائش گاہیں ہیں جو بہت سے شہروں میں ہیں، ان میں 1% کوٹا معذور افراد کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ ان چیزوں پہ بہت سنجیدگی سے جلدی اور افیکٹولی عمل کیا جائے اور رپورٹنگ بھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو کی جائے۔ اس کے علاوہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے تمام منسٹریز کو کہ جب بھی منسٹریز اپنے PC1s بنائیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے PC1 حکومت کا ایک آفیشیل پلاننگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹیو دیا گیا کہ جب بھی PC1s پلاننگ کمیشن کو اپروول کے لیے آئیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ ڈسیبلٹی سینسٹیو ہیں۔ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے ایک نیا قانون فریم کیا ہے۔ یہ قانون یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا ڈسیبلڈ کے عین مطابق ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ پارلیمنٹری پروسیس میں اس کو ڈالا گیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد اور آگے کے سٹیپس جلدی ہوں گے۔ ڈسیبلڈ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب احساس پالیسی کا اجرا ہوا تھا 27 مارچ کو، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا، اس میں ایک پالیسی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس میں 115 پالیسیاں تھیں، اور اس میں ایک پالیسی میں یہ بھی وضع کیا گیا تھا کہ پاکستان کے 20 پسماندہ اضلاع میں وہ سینٹر قائم کیے جائیں گے جس کے ذریعے ان لوگوں کی معاونت کی جائے گی جن کی یا تو ٹانگ ضائع ہو گئی ہے یا تو بازو ضائع ہو گیا ہے، اور ان کو اس کے لیے کوئی آرٹیفیشل لمب درکار ہے۔ تو یہ تمام اقدام جو ہیں ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے یہ احساس کے فریم ورک میں بھی ہیں، اور ان کے لیے بجٹ میں رقم بھی مختص کی گئی ہے، اور ان کے اوپر بہت تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے، مگر ابھی ان کو پوری طرح گراؤنڈ پہ لانے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ وقت لگے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً آ کے اس کی ٹائم لائنز کے متعلق آپ کو بریفنگ دیتی رہوں گی۔ مگر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ صرف شروع ہے، یہ صرف ابھی جیسے کہتے ہیں نا کہ دس از جسٹ دا بگننگ۔ ابھی ہمارا اداروں کے ساتھ، صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشنز جو ہیں، جو مشاورت کا عمل ہے وہ شروع ہو رہا ہے، کمیٹیاں بن رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کام کو ہم زیادہ وسیع کیسے کریں، زیادہ بہتر کیسے کریں، اور سب سے اس میں اہم بات یہ ہے کہ مستحقین تک چیز کو کیسے پہنچائیں، اور اس چیز کو کیسے ہم انشور کریں کہ اس میں کرپشن نہ ہو اور اس میں کوئی لیکیجز نہ ہوں۔ تو یہ تو کچھ اقدامات تھے بجٹ سے متعلق، احساس پروگرام سے متعلق، اور ڈسیبلڈ معذور افراد کے کانٹیکس پہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ میں آپ کے سامنے کچھ اور بھی چیزیں آج رکھنا چاہتی ہوں جو کہ احساس کے ڈھانچے میں ہیں، اور بجٹ جن کے لیے مختص کیا گیا ہے اور جن پہ اس سال کام ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے کچھ روز پہلے سنا ہوگا، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے ایک نئی اسکیم آ رہی ہے جس کے تحت 80,000 افراد کو ہر ماہ بلا سود قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیں، اپنی چھوٹی سی دکان شروع کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اثاثوں کی بھی منتقلی ہوگی، چھوٹے اثاثوں کی بھی منتقلی ہوگی، جیسے کہ سلائی مشین، دکان کا سامان، مال مویشی، تاکہ ان کو اپنے کاروبار میں آسانی ہو۔ دوسرے نمبر پہ غریب طالب علموں کے لیے ایک نئی انڈر گریجویٹ اسکیم آ رہی ہے۔ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور
کفالت پروگرام کے اشتراک سے آ رہی ہے، جس کے ذریعے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن فی ان کی یونیورسٹیز کو ڈائریکٹلی دی جائے گی، ان کو ہاسٹل میں رہنے کے کا خرچہ ان کا برداشت کیا جائے گا، ان کو وظیفے دیے جائیں گے۔ اور اس بات میں قرضوں کی اسکیم میں اور انڈر گریجویٹ اسکیم میں ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کو ہم شفافیت سے کریں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس پہ بہت ہی سنجیدگی سے اور انہماک سے کام ہوگا۔ غریب طالب علموں کی مد میں ہی بچیوں کے لیے واؤچر سکیمز پروونشل گورنمنٹس کے اشتراک سے شروع کی جائے گی، خصوصاً وہ بچیاں جو کسی وجہ سے اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتی ہیں۔ کفالت پروگرام کے تحت جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں والدین کو بچوں کو اسکول بھیجنے کے عوض وظیفے دیے جائیں گے۔ اس اسکیم پہ بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کفالت پروگرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے تحت 60 لاکھ خواتین کو سرمائی وظیفے دیے جائیں گے، اور نہ صرف یہ، ان کے بچت بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے اور ان کی موبائل فون تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا، کیونکہ جیسے کہ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا تھا، جب ڈیجیٹل انکلوژن اور فائنینشیل انکلوژن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو غریب گھرانوں کے لیے، خواتین کے لیے معاشی خود مختاری کے بہت راستے کھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی تحفظ کے ہی مد میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ انصاف کارڈ کے ذریعے سال کے آخر تک 1 کروڑ خاندانوں کو، یعنی کہ 6 لاکھ لوگوں کو مفت علاج کی سروس مہیا ہوگی۔ 7,20,000 تک وہ کسی رجسٹرڈ انصاف کارڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہسپتال میں اپنا علاج کرا سکیں گے، تو 6 کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ سال کے آخر تک۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو انصاف کارڈ سے کورڈ نہیں ہیں اور ان پہ اچانک کوئی آفت آ جائے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا چاہے وہ کوئی مقدمہ ہو یا چاہے وہ کوئی انسانی آسمانی آفت ہو، ان کے لیے تحفظ کے نام سے ایک نیا پروگرام، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، جیسے کہ 27 مارچ کو بھی بات ہوئی، جیسے کہ وزیر اعظم کی زبانی آپ نے سنا، جیسے کہ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا، تحفظ نامی پروگرام ان لوگوں کی معاونت کے لیے نیا پروگرام سپٹمبر تک لایا جائے گا، جس میں 48 گھنٹے میں جو بھی ریکویسٹر ہے اس کو رسپانس دیا جائے گا۔ بزرگ افراد کو پہلی دفعہ کسی سماجی تحفظ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ بزرگ افراد کی پینشن EOBI کے تحت 5,250 سے بڑھا کے 6,500 کر دی گئی ہے، اور ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کچھ غریب بزرگ افراد کے لیے احساس گھر بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے غریب بزرگ افراد ہیں جن کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوتا، ان کے بچے یہاں نہیں ہوتے، باہر ملکوں میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کو تو یہ ہم اس کا بھی تعین کر رہے ہیں کہ کیا اس قسم کے گھر کیا حکومت کو بنانے چاہیے، اور اگر بنانے چاہیے تو کہاں اور کس طرح، اور ان کو مینج کس طرح کرنا چاہیے۔ مگر میں آپ کو بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہی تھی کہ غریب بزرگ افراد کے لیے پہلی دفعہ سماجی تحفظ میں ان کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہر شہر میں بہت سے یتیم خانے ہیں، مگر ان کے لیے کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی بینچ مارکس نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایک نئی پالیسی لائی جا رہی ہے، جس کے تحت ابھی جو یتیم خانے ان کی حالت بہتر بنائی جائے گی، اور ضرورت کے مطابق ان کے نمبر میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ احساس پروگرام میں مزدور کے احساس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور یہ وہ مزدور ہیں جو کہ دہاڑی کے مزدور ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہیں، جن کی نہ EOBI میں رجسٹریشن ہوتی ہے، نہ ESSI میں رجسٹریشن ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے، نہ پینشن ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کو سماجی تحفظ کے زمرے میں لانا ایک بہت ہی کٹھن کام ہے۔
مشکل کام ہے مگر ناممکن نہیں ہے. تو وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں کی رجسٹریشن کا کام، ان پہ قانون سازی کا کام شروع ہو چکا ہے، تیزی سے آگے ہوگا. ایک لیبر ایکسپرٹ گروپ ہم نے تشکیل دیا ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہفتے میں 2 دفعہ ملتا ہے، اور اس مشاورتی عمل کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو ہم بہت جلدی سے امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں. جب ان لوگوں کی رجسٹریشن شروع ہوگی تو ان کے لیے پینشنز کے دروازے کھل جائیں گے، ان کے لیے ESSI میں رجسٹریشنز کے دروازے کھل جائیں گے، تاکہ ان کو آئندہ جب وہ when they become of age تو ان کو یہ تمام چیزیں بینیفٹس مہیا ہوں. محنت کشوں کے زمرے میں ہی جو پاکستان کے بیرون ملک محنت کش ہیں ان کے لیے بھی پہلی دفعہ ان کے لیے سماجی تحفظ کی پالیسیوں اور اس مد میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ملیشیا سے بھرا ہوا جہاز محنت کشوں کا واپس لایا گیا تاکہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ عید گزار سکیں. کمیونٹی ویلفیئر آفیسرز کی تعیناتی ان کے نمبرز زیادہ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پروٹیکٹر آف امیگریشن آفیسز کی تعداد میں زیادہ کی جا رہی ہے. یہ ہدایات وزیر اعظم نے دی ہیں کہ جب کوئی محنت کش پروٹیکٹر آف امیگریشن آفس میں جائے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنا انگوٹھا لگائے تاکہ وہ وہاں بذات خود موجود ہو اور جو اس کو بات بتائی جا رہی ہے وہ سنیں. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایجنٹس ان کے پاسپورٹ لے جاتے ہیں، ان پہ ٹھپے لگا کے لے جاتے ہیں، وہ بیچارے انشورنس بھی دیتے ہیں، تمام قسم کی فیس دیتے ہیں، مگر ان سے جو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہوتے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کیا انٹائٹلمنٹس ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں کی جا رہی ہیں جن کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا. اس کے علاوہ آپ 27 مارچ کو یہ سن چکے ہیں کہ جو پاکستانی بیرون ملک محنت کش 7 سال سے وطن واپس نہیں آئے، ان کے ٹکٹ پہ ان کو سبسڈی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے فیملی سے آ کے مل سکیں. تو یہ کچھ اقدام تھے انتہائی بے روزگاروں کے لیے، غریب طالب علموں کے لیے، غریب خواتین کے لیے، غریب بیمار کے لیے، غریب بزرگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مزدوروں کے لیے، بیرون ملک محنت کشوں کے لیے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حکومت پاکستان کا ایک چھوٹا مگر اہم ادارہ تھا جو ٹرسٹ فار والنٹری آرگنائزیشنز کے نام سے تھا، جو پچھلے 4 سال سے غیر فعال ہے، بند ہے. اس کی اپنی انڈاؤمنٹ بھی ہے اور اس سے NGOs کو بڑی اچھی طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے، مگر اس ادارے کو ہم دوبارہ سے فعال بنا رہے ہیں. سیکرٹری صاحبہ نے اس ادارے کی بورڈ کی تشکیل کے لیے جو اشتہار ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہی آ جائے گا تاکہ بورڈ ممبرز کو ہم ایک بہت ہی شفاف طریقے سے ایکسپریشنز آف انٹرسٹ لیں اور پھر ان کی تعیناتی کریں. اس ادارے سے ہم جو بہت ہی مجبور اور مارجنلائزڈ لوگ ہوتے ہیں، جو انتہائی مارجنلائزڈ لوگ ہوتے ہیں، جیسے اسٹریٹ چلڈرن ہیں، سڑکوں پہ جو بچے ہوتے ہیں جن سے بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے، جیسے کہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، جیسے کہ سیزنل مائیگرنٹس ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں فصلیں کاٹنے کے لیے، ان کی کہیں بھی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی. ان کی تحفظ کے لیے جو NGOs کام کر سکتی ہیں حکومت کے ساتھ، ان کو چھوٹی چھوٹی گرانٹس دی جائیں گی بہت ہی شفاف طریقے سے. اور یہ بھی ایک اور سماجی تحفظ کا ایک دروازہ کھولنے کا راستہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم یہ بھی وزیر اعظم منظوری دے چکے ہیں کہ جو بھی جہاں بھی حکومت چھوٹے سطح پہ ٹھیکے دے گی، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، پارکس ہوں، ٹاؤن مارکیٹ کمیٹی کی تعیناتی ہوں، چاہے وہ شکار کے پرمٹ ہوں، چاہے وہ کچی آبادیوں میں سے متعلق ٹھیکے ہوں، وہاں غریب لوگوں کے لیے
ایک کوٹا ہمیشہ رکھا جائے گا، اور یہ ایک پالیسی ہے جس کا اطلاق اور چیزوں پہ بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ احساس فریم ورک میں ہاریوں کے لیے جو نئی پالیسی ہے اس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ہاریوں کا اپنے امپلائرز کے ساتھ ایک پراپر کانٹریکٹ ہو تاکہ وہ ان کو ایکسپلائٹ نہ کر سکیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ حکومت ایک راشن کی بھی ایک نئی اسکیم لا رہی ہے، ایک کارڈ لا رہی ہے۔ یہ وہ راشن کارڈ نہیں ہے جو آپ کچھ میرے خیال سے جب ہم بچے ہوتے تھے اس زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ ایسا کارڈ ہوگا جو مستحقین کو دیا جائے گا، اور مستحقین اس سے جا کے راشن لے سکیں گے۔ اور اسی کارڈ کے ذریعے جو آپ بار بار سنتے ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نیوٹریشن پروگرام سٹنٹڈ بچوں کے لیے، کہ جو بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے اپنے قد کو ہی نہیں پہنچ سکتے، جن کی ذہنی نشو و نما کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ کمزور رہ جاتے ہیں، اس کارڈ کے ذریعے ان کو بھی وہ خصوصی غذا مہیا کی جائے گی جو ایسے بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو میں اپنی جو اب آخر کی طرف آتی ہوں، میں نے آپ سے یہ آپ کے سامنے عرض کی کہ بجٹ جو آ رہا ہے وہ کفایت شعار بجٹ ہے، اس میں ہر کوئی سختی اٹھا رہا ہے، مگر ان سختیوں کے باوجود سماجی تحفظ کے بجٹ کو دوگنا کر دیا گیا۔ یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے، اور ایسے بجٹ میں معذوروں کے لیے اتنی جامع پالیسی لانا جو کہ ملک کا سب سے ہی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا مارجنلائزڈ مائنورٹی ہے، ان کے لیے اتنی ہی جامع پالیسی لانی جو ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پالیسی کو اچھی طرح سے دیکھیں گے اور ہم اس کو آگے بڑھانے میں ہماری معاونت بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ اور ان تمام پالیسیوں کا بھی ذکر دوبارہ سے کیا جو کہ احساس کے ڈھانچے کے نیچے ہیں اور جن کے لیے اس بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے اور جس پہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا اور آج بھی آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں سے ہر ایک پالیسی، چاہے وہ تحفظ ہو، چاہے وہ اسکالرشپ اسکیم ہو، چاہے وہ قرضوں کی اسکیم ہو، چاہے وہ کارڈ ہو، وہ ہر اسکیم پہ ایک پریس کانفرنس درکار ہے تاکہ اس کے محرکات، اس کی امپلیمنٹیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور آپ کی فیڈ بیک بھی لی جائے، اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آتی رہوں گی، تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی جاؤں گی۔ جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ٹرانسپیرنسی سے ہوں، یہ تمام چیزیں شفافیت سے ہوں، ایمانداری سے ہوں، حقداروں تک ان کا حق پہنچے، اور اس ضمن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر رقم کی ترسیل کس طرح سے کرنی ہے، نئے کانٹریکٹس کیسے لانے ہیں، اداروں میں، سماجی تحفظ کے اداروں میں ثوابدیدی اختیارات کیسے ختم کرنے ہیں، آئی ٹی کے سسٹمز کیسے بہتر کرنے ہیں، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کس طرح بہتر کرنے ہیں، یہ جو بیک بون ہوتی ہے اس پہ کام جاری ہے۔ آپ سب کی ہمیں مدد چاہیے کیونکہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ ریاست کا ایک چوتھا ستون ہوتا ہے، وہ لوگوں کی ایک پلس بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی اور آپ کی فیڈ بیک بھی لیتی رہوں گی اور آپ تک تمام پروگریس بھی پہنچاتی رہوں گی۔ آپ کا تشریف آوری کا بہت شکریہ۔